تصور کریں ایک ایسا شہر جہاں مٹی سونا اگلتی ہے اور جہاں بادلوں سے اوپر بنی بالکونیاں انسانی عزم کی معراج لگتی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کے امیر ترین انسان اپنی دولت اور جان کو محفوظ ترین سمجھتے تھے۔ لیکن کیا ہوگا اگر وہ محفوظ پناہ گاہ راتوں رات دنیا کے خطرناک ترین کل زون میں بدل جائے؟ آج جب میں یہ الفاظ ریکارڈ کر رہا ہوں، دبئی کے شاندار افق پر مسافر طیاروں کی جگہ انٹرسیپٹر میزائلوں کے دھوئیں کی سیاہ لکیریں کھنچ چکی ہیں۔ وہ اعتماد جس پر یہ شہر کھڑا تھا اس وقت کرچی کرچی ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہو چکی ہے، دنیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ وہ نیلا سمندر جو دبئی کے لیے اربوں ڈالرز کی تجارت لاتا تھا، آج بارودی سرنگوں اور جنگی جہازوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ خیز سوال، جب دبئی کی زمین پر پہلا ایرانی میزائل گرا تو کیا وہ صرف ایک عمارت گری یا ایک عالمی معیشت کا جنازہ نکل گیا؟ آج ہم کسی لگی لپٹی کے بغیر ایک بین الاقوامی صحافی کی نظر سے اس منظر نامے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ کیا دبئی واقعی ایک فولادی قلعہ ہے جو اس آگ کو جھیل جائے گا، یا پھر یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ریت کا محل ثابت ہونے والا ہے جو صرف ایک ٹھوکر کی مار ہے؟ بیٹھ جائیے، کیونکہ اگلے چند منٹ آپ کو اس سچائی سے روبرو کرائیں گے جو شاید برج خلیفہ کی بلندی سے بھی زیادہ خوفناک اور گہری ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ سلطنتیں میدان جنگ میں اس وقت نہیں گرتی جب ان کا آخری سپاہی مر جائے، بلکہ تب گرتی ہیں جب ان کا اعتماد راکھ ہو جائے۔ آج کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ دبئی بارود کے دھوئے میں گھرا ہوا ہے۔ ریگستان کی تپتی ریت پر بنے اس جدید معجزے پر ہونے والے حالیہ حملوں نے ایک ہی پل میں وہ تمام سوالات دوبارہ زندہ کر دیے ہیں جنہیں ہم دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آبنائے ہرمز بند ہو چکی ہے، یعنی دنیا کی شاہ رگ پر دشمن کا ہاتھ ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں آگ لگا رہی ہیں، اور برج خلیفہ کی روشنیاں ایک انجانے خوف سے تھر تھرا رہی ہیں۔ یہ صرف ایک شہر کا زوال نہیں ہے، یہ پوری عالمی معیشت کا کارڈیک اریسٹ ہے۔ دبئی کے ساحل سے چند ناٹیکل میل دور دنیا کی سب سے حساس رگ آبنائے ہرمز اب ایک متحرک وار زون بن چکی ہے۔ دنیا کا 30% خام تیل اور 20% مائع گیس اسی تنگ راستے سے گزرتی ہے۔ ایران کی جانب سے اس کی مکمل بندش کا مطلب ہے کہ ٹوکیو سے لے کر نیو یارک تک کی فیکٹریاں خاموش ہو جائیں گی۔ لیکن دبئی کے لیے یہ صرف تیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے جبل علی بندرگاہ کی موت کا پروانہ ہے۔ وہ بندرگاہ جو مشرق وسطی کا تجارتی دل ہے، آج وہاں لنگر انداز جہازوں پر منڈلاتے خودکش ڈرونز یہ بتا رہے ہیں کہ سپلائی چین کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جب دکانوں میں سامان ہی نہیں پہنچے گا تو شاپنگ کیپٹل آف دا ورلڈ کا کیا بنے گا؟ کیا دبئی کے عالیشان مالز صرف شیشے اور کنکریٹ کے خالی ڈھانچے رہ جائیں گے؟ دبئی پر ہونے والے حالیہ حملوں نے ایک بہت بڑا عالمی مت توڑ دیا ہے، اور وہ مت تھا ناقابل تسخیر دفاع کا۔ اگرچہ یو اے ای کا اربوں ڈالرز کا پیٹریٹ اور تھارڈ دفاعی نظام آسمان میں آگ کے گولوں کو روکنے کی آخری حد تک کوشش کر رہا ہے، لیکن جنگ میں جیت صرف میزائل گرانے سے نہیں ہوتی۔ جنگ تب جیتی یا ہاری جاتی ہے جب سرمایہ کار کا بھروسہ ٹوٹ جائے۔ دبئی کی بنیاد پتھروں پر نہیں، صرف اور صرف اعتماد پر رکھی گئی ہے۔ یہاں رہنے والے 90% لوگ غیر ملکی ہیں جن کا یہاں کوئی آبائی گھر نہیں۔ جب ان کے واٹس ایپ گروپس میں پلان بی کی باتیں شروع ہوتی ہیں، جب بین الاقوامی انشورنس کمپنیاں دبئی آنے والے جہازوں کے لیے وار رسک پریمیم کو ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیتی ہیں، اور جب ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا ڈیٹا اور ہیڈ کوارٹرز راتوں رات سنگاپور یا جنیوا منتقل کرنے لگتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ ریت کے اس محل کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ کیا ایک ارب پتی سرمایہ کار اس شہر میں ایک منٹ بھی ٹھہرے گا جہاں اسے رات کو اپنی بالکنی سے انٹرسیپٹر میزائلوں کے دھماکوں کی آواز سنائی دے؟ پیسہ بزدل ہوتا ہے، اور بزدل پیسہ ہمیشہ امن کی تلاش میں ہجرت کر جاتا ہے۔ لیکن کیا دبئی اتنا ہی کمزور ہے کہ ایک جھٹکے میں گر جائے؟ جواب اتنا سادہ نہیں۔ دبئی کے پاس ایک ایسا پوشیدہ ہتھیار ہے جو ایران یا کسی بھی حملہ آور کے پاس نہیں، اور وہ ہے عالمی مفادات کا مکڑی والا جال۔ دبئی میں صرف اماراتی نہیں رہتے، یہاں چین کے کھربوں ڈالرز کا فیوچر سٹیک لگا ہے، یہاں روس کے با اثر ترین افراد کی دولت چھپی ہے، اور یہاں بھارت اور امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات پیوست ہیں۔ دبئی پر حملہ کرنا دراصل پوری دنیا کی معیشت کے ٹائر میں پنکچر لگانے کے مترادف ہے۔
جب تک عالمی طاقتیں یہاں موجود ہیں، دبئی ایک جیو پولیٹیکل ڈھال کے پیچھے کھڑا ہے۔ تہران بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس نے دبئی کو مکمل طور پر مفلوج کیا تو وہ دنیا کے ان چند آخری دروازوں میں سے ایک کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا جہاں سے وہ خود اپنی معیشت کے لیے آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ مگر اب صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہے۔ جنگ اب صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جا رہی، یہ بینکوں کے سرورز اور ایئرپورٹس کے لاؤنجز میں لڑی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کا ہجوم تو ہے، لیکن یہ وہ سیاح نہیں جو چھٹیاں منانے آئے ہیں، یہ وہ خوفزدہ خاندان ہیں جو اپنی جمع پونجی سمیٹ کر نکل رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں جو کل تک آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اب زمین بوس ہو رہی ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو کل تک دبئی کو سیف ہیون کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے، اب اسے 1000 درجے کا خطرہ قرار دے کر اپنا سونا نکال رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ ایک ہفتے سے زیادہ طویل ہوتی ہے تو اس کا معاشی سونامی صرف برج خلیفہ کی دیواروں تک محدود نہیں رہے گا۔ اس کا اثر پاکستان کے چھوٹے دیہاتوں، انڈیا کی گنجان بستیوں اور بنگلہ دیش کے قصبوں تک جائے گا۔ یہاں سے بھیجی جانے والی خون پسینے کی کمائی یعنی ریمیٹنسز ہی ان لاکھوں گھروں کا چولہا جلاتی ہیں۔ دبئی اب صرف ایک ریگستانی شہر نہیں، یہ ایک گلوبل لائف لائن بن چکا ہے۔ لیکن تاریخ کا سبق بہت بے رحم ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ضرورتیں بدل جاتی ہیں اور متبادل راستے ہمیشہ ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں بیروت مشرق وسطی کا پیرس تھا، لیکن ایک خانہ جنگی اور خطے کی کشیدگی نے اس کا وہ حشر کیا کہ آج وہاں بجلی کے لالے پڑے ہیں۔ کیا دبئی اپنی شاطرانہ حکمت عملی سے اس عبرتناک انجام کو روک پائے گا؟ آج دبئی ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف وہ بے پناہ ترقی ہے جو اس نے گزشتہ 50 سالوں میں تعمیر کی، اور دوسری طرف وہ جغرافیائی مجبوری ہے جو اسے جنگ کے شعلوں کے قریب لے آئی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور آسمان پر گونجتے سائرنز ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ امن ہی وہ واحد کرنسی ہے جس کی اصل قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ بازار سے غائب ہو جائے۔ اگر امن کا سایہ اٹھ جائے تو سونا بھی پیتل بن جاتا ہے اور برج خلیفہ بھی محض ایک بے جان لوہے کا ڈھانچہ۔ آسمان پر کالے دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں اور سمندر کی لہریں اب خاموش نہیں بلکہ کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہیں۔ دبئی آج ایک ایسی شاہراہ پر کڑا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ صرف ایک شہر کی بقا کا سوال نہیں ہے، یہ اس جدید طرز زندگی کی بقا کا امتحان ہے جو ہم نے 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کے بلبوتے پر کھڑا کیا تھا۔ اگر دبئی کی دیواریں گریں تو عالمگیریت، گلوبلائزیشن کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا جو ہم نے مل کر دیکھا تھا۔ ہماری دعا امن کی ہے، لیکن ایک صحافی کی نظر بدترین صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دبئی اس بارود کی آگ سے ایک مضبوط فولادی قلعہ بن کر نکلے گا، یا پھر ہم اپنی آنکھوں سے انسانی تاریخ کے ایک عظیم الشان ریت کے محل کے زوال کے گواہ بننے والے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آج آپ کی سوچ صرف ایک تبصرہ نہیں بلکہ آنے والے کل کا نوحہ یا امید ہے۔ اس شہر کی بلند و بالا عمارتیں شاید کل بھی کھڑی رہیں، لیکن ان کے اندر بسنے والی وہ بے فکری اب آبنائے ہرمز کے لرزتے ہوئے پانیوں کی نظر ہو چکی ہے۔ کیا انسانی عزم بارود سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگا، یا پھر یہ تپتا ہوا صحرا ایک بار پھر اپنا وہ حق چھین لے گا جو انسان نے اس سے چھینا تھا؟ یہ فیصلہ وقت کے ہاتھ میں ہے، لیکن فی الحال دبئی کے شیشے کے محلوں میں بجنے والی ہر دستک صرف ایک ہی خوفناک پیغام دے رہی ہے: وقت بہت کم رہ گیا ہے اور توازن بگڑ چکا ہے۔